الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت قائم ہونے تک اللہ نے دو قانون ایسے بنائے ہیں کہ جن دو قانون کے خلاف اللہ نے کبھی بھی نہیں کیا. جب سے دنیا بنی تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ نے جس کے ساتھ جس زمانے میں جو کچھ کیا ہے وہ انہی دونوں قانون کے مطابق کیا ہے. کبھی بھی کسی زمانے میں بھی اللہ نے اپنے یہ دو قانون کسی کے لیے نہیں بدلے، کسی کے لیے نہیں بدلے. وہ دو قانون کیا ہیں؟ پہلا قانون یہ ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو اللہ کی اطاعت پر آئے گا اور جو رسول کی بات مان کر زندگی گزارے گا اللہ اسے ضرور ضرور کامیاب کر دیں گے. جو اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ جیے گا اور جو نبی کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ اسے ضرور ضرور کامیاب کر دیں گے. اور دوسرا قانون وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے زندگی گزارے گا، جو اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارے گا، اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا کر زندگی گزارے گا، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں ناکام اور برباد کر دیں گے. یہ دو قانون ہیں اللہ کے. ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہر وقت میں اللہ نے اس کائنات میں جو کوئی فیصلے کیے ہیں وہ انہی دونوں قانون کے ارد گرد ہیں. کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، لیکن ایسے ہی نہیں کہ جس کو چاہا کامیاب کر دیا، جس کو چاہا ناکام کر دیا. ایسا ہی نہیں، الرٹک نہیں ہے اللہ کے یہاں کا کہ جس کو مرضی آئی اس کو برباد کر دیا اللہ نے، جس کو مرضی آئی اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا. ایسا نہیں ہے. قانون بنایا اللہ نے کہ میرے اس ضابطے کے مطابق، میرے اس قانون کے مطابق کامیابی ناکامی آئے گی. جو میری بات مان کر زندگی گزارے گا، میرا فرما بردار بنے گا، میں نے قانون بنا دیا ہے کہ میں اسے کامیاب کر دوں گا. اور جو میرا نافرمان بنے گا، جو مجھ سے بغاوت کرے گا،
جو میرے اصول کے خلاف زندگی گزارے گا میں نے قانون بنا دیا ہے کہ میں اسے ناکام اور برباد کر دوں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ دنیا میں زندگی گزارنے کا رب مرضی والا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق جینا، اور ایک راستہ دنیا میں زندگی گزارنے کا من مرضی والا ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق جینا. یہ دو راستے ہیں دنیا میں. یا تو اللہ کی مرضی کے مطابق جیو، یا اپنے من کی خواہش اپنی چاہتوں کے مطابق جیو. یا تو رب مرضی کی زندگی جیو یا من مرضی کی زندگی جیو. یہ دو راستے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے. اور اللہ نے انسان کو ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ انسان اختیار کرتا ہے اس کی چھوٹ دی ہے. اللہ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو مجبور پیدا کیا ہے. یہ آسمان اور زمین اللہ کی مخلوق ہے. اتنی طاقتور مخلوق ہے آسمان اور زمین اللہ کی، لیکن یہ آسمان اور زمین اور اس کے بیچ کی مخلوقات کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کے خلاف نہیں جا سکتے. یہ چاند اور سورج، یہ سارا نظام جو ہے یہ سب اللہ کے حکم کا غلام ہے. یہ چاند سورج بھی اللہ کے حکم کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. اور ایسی بڑی بڑی مخلوقات، فرشتے اللہ نے پیدا کیے. کس کو پیدا کیا؟ فرشتوں کو. اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی فرشتے، اور ایسے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں. روایتوں میں آتا ہے ایک فرشتہ اللہ نے اتنا بڑا پیدا کیا ہے کہ اس کا سر اتنا بڑا ہے کہ 7 سمندر کا پانی جمع کر کے اگر اس فرشتے کے سر پر ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ پانی کا اس کے سر سے نیچے نہ گرے. اللہ اکبر. جبریل امین، جبریل علیہ السلام اتنے طاقتور فرشتے ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں. ایک پر اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک پر کھول دے تو مشرق سے مغرب کے بیچ میں پوری کائنات کو اپنے ایک پر میں ڈھانپ لے. اتنی طاقتور کہ جب ایک قوم کو عذاب دینے کا اللہ نے فیصلہ کیا، جب ایک قوم کو عذاب دینے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو جبریل علیہ السلام کو اس قوم پر عذاب کے لیے بھیجا. جبریل علیہ السلام نے اپنے 600 پر میں سے ایک پر کا ایک کنارہ، ایک پر کا ایک کنارہ اس قوم کی زمین کے نیچے داخل کیا، اور اس کو اس کی زمین کے ساتھ اس پوری بستی کو اٹھایا، آسمان تک لے گئے. پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس قوم کی جانوروں کی چیخیں سنی اور اتنی اوپر اٹھا کر اسے زمین پر پٹک کر مار دیا. اللہ اکبر. جبریل کتنے طاقت والے، کتنی بڑی قوت والے. اسرافیل علیہ السلام کتنی بڑی قوت والے. لیکن یہ اتنے بڑے بڑے فرشتے بھی اللہ نے ان کو ایسا مجبور پیدا کیا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے. یہ فرشتے کیا نہیں کر سکتے؟ بولو. اللہ کے حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتے. یہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتے ہیں. جب اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے مجبور پیدا کیے ہیں اور وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے، تو پھر اتنا کمزور انسان یہ اللہ کے حکم کے خلاف کیسے کر رہا ہے؟
سارا مجمع کس کو دیکھتا ہے یہاں وہاں؟ آپ لوگ ذرا تھوڑا یہاں متوجہ ہو. ایک تو مائک صحیح نہیں چل رہا ہے, ہمیں بوجھ پڑ رہا ہے بات کرنے میں, اور آپ لوگ اللہ تھوڑا سا پیچھے بیٹھ جاؤ. اصل طریقہ یہی ہے, تخت پر جو ہے پیچھے کی طرف بیٹھا جاتا ہے, یہی طریقہ ہوتا ہے. ورنہ کیا بات کرنے والے کا کہیں کوئی یہاں ہاتھ ہلاتا ہے, کہیں یہاں ہلتا ہے, تو ہمارا ذہن منتشر ہوتا ہے. ہم تو خود طلبہ ہیں, ہم تو طالب علم ہیں, سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر. اس لیے مجمع جتنا, اصل چیز تو آپ کی طلب ہے, پکی بات ہے, آپ یقین مانو. یہاں بیٹھ کر کوئی اپنے علم سے نہیں بولتا, یہاں بیٹھ کر کوئی اپنے علم سے نہیں بولتا. یہاں بیٹھ کر مجمع کی طلب پر اللہ سے مانگ کر جو آتا ہے, مجمع کی طلب اور اس کی توجہ پر اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتے ہیں. ہاں, آپ حضرات کے دل میں جتنی اللہ کی طرف توجہ ہوگی اتنی ہی اللہ کہنے والے سے صحیح بات کہلوائیں گے. ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کہہ ہی نہیں سکتا, ایسا ہوتا ہے, کیونکہ یہاں کسی کا کمال نہیں. کوئی یہاں بیٹھا ہو اس کا کمال کچھ نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے. ہمیں اللہ کی بات سننی ہے, اللہ کی بات پہنچانی ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ کوئی کچھ بھی آوے جاوے, ہمارا دھیان تو کیا کہتے ہیں, تعلیم کے حلقوں میں آداب میں سنا نا, ہم نے کیا سنا تھا کہ تعلیم پڑھنے والے کے چہرے کو دیکھ کر تعلیم سننا, یہی سنا تھا نا. کریں گے انشاءاللہ. کیا بات کہہ رہا تھا میں؟ اتنے بڑے فرشتے ہو کر وہ اللہ کے قانون کے خلاف نہیں کر سکتے, تو پھر یہ اتنا کمزور انسان, 5-6 فٹ کا اس کا جسم ہے, اتنا کمزور, اتنا کمزور, اتنا کمزور, اللہ اس کے سر میں ذرا سا درد کر دے تو یہ پاگل ہو جائے, دیوانہ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر ایک نس اللہ نے دماغ کی ڈھیلی کر دی, ایک رگ دماغ کی اللہ نے ڈھیلی کر دی, وہ کپڑے پھاڑ کر ننگا ہو کر سڑک پر پاگلوں کی طرف پھر رہا ہے. کیا ہوا کہ اس کے دماغ کی ایک نس ڈھیلی ہو گئی. اتنا کمزور انسان جس کو اللہ ایک ذرا سا سر کا درد ڈال دے تو یہ اپنے قابو میں نہ رہے, اتنا کمزور انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. بتاؤ کیوں؟ جب جبریل جیسے طاقتور فرشتے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کر سکے, تو پھر ہمارے جیسے کمزور انسان کی کیسے طاقت ہو گئی کہ ہم اللہ کے خلاف جائیں؟ کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو اپنے حکم کا پابند بنا کر پیدا کر دیا, اور اس چھوٹے سے انسان کو اللہ نے امتحان میں ڈال دیا, اختیار دے دیا کہ میرے بندے تیرے سامنے دونوں راستے کھلے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں. یہ حق کا راستہ ہے, یہ باطل کا راستہ ہے, یہ سچ کا راستہ ہے, یہ جھوٹ کا راستہ ہے, یہ ایمان کا راستہ ہے, یہ کفر کا راستہ ہے, یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا راستہ ہے, یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا راستہ ہے. دونوں راستے اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں دکھا دیے ہیں, اور پھر کہ ان کو چھوٹ دے دی ہے, اختیار دیا ہے, مجبور نہیں بنایا کہ تم کو فرما برداری ہی کرنی پڑے گی ورنہ تمہارے گھروں پر عذاب نازل کر دوں گا. اللہ نے ایسا نہیں کیا, حالانکہ اللہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے. بولو اللہ ایسا کر سکتے نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک نماز چھوڑتا اور اللہ اس پر آسمان سے بجلی گرا کر اسے ختم کر دیتے. بتاؤ اللہ اس بات پر قادر ہے نہیں ہے؟ کر سکتے اللہ. کوئی حرام کھاتا, اللہ اس کی پیٹ کی اٹڑیوں کو پھاڑ کر باہر نکال دیتے. بولو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ہاں. کوئی جھوٹ بولتا, اللہ اس کی زبان میں کیڑے ڈال دیتے. سچ بتاؤ اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایسا کیا نہیں کیا. اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے فوراً عذاب کا معاملہ نہیں رکھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے اللہ کی وہ ذات جس کے قبضے میں پوری کائنات کی حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے موت اور حیات کا نظام بنایا۔ کس کا نظام بنایا؟ ایک آدمی کا وجود ہی نہیں تھا دنیا میں، ایک آدمی کا وجود ہی نہیں تھا دنیا میں، اچانک اللہ نے اس کو عدم سے وجود عطا فرمایا، اچانک اللہ نے اس کو عدم سے وجود عطا فرمایا، اور پھر یہ ہنستا کھیلتا بھاگتا دوڑتا انسان یہ اچانک مر جاتا ہے اور دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیا نظام ہے؟ یہ کس نے بنایا؟ یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ کون اچانک مار دے رہا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ اللہ کہتے ہیں اللہ کی وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کا نظام بنایا۔ زندگی اور موت اللہ نے دی، کیوں دی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اپنے بندوں کا امتحان لوں۔ موت اور حیات کا نظام، یہ تھوڑی سی زندگی 40 50 60 سال کی زندگی جو ہے میرے بندوں، یہ میں نے تمہیں امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے دی ہے۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ اے میرے بندو، میں چاہتا تو تمہیں مجبور پیدا کر دیتا، تم میری نافرمانی نہ کر سکتے، لیکن میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم حق کا راستہ چنتے ہو یا تم باطل کا راستہ چنتے ہو، تم اللہ کی فرمانبرداری والا راستہ اپنے چاہت سے چنتے ہو یا اللہ کی نافرمانی کے راستے پر جاتے ہو۔ بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کہ تم اپنی مرضی سے اللہ کے کون سے راستے کو چنتے ہو، تم اپنی مرضی سے کون سا راستہ چنتے ہو، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے کون سا راستہ چنتے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے دونوں راستے کھلے رکھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اللہ نے دونوں راستے کھلے رکھے ہیں، جاؤ جس راستے پر جانا ہے جاؤ، کہ نہیں، اللہ اپنے ایک ایک بندے سے پیار کرتے ہیں، اللہ اپنے ایک ایک بندے سے پیار کرتے ہیں، اور اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت ہے اللہ کو اپنے ایک ایک بندے سے کہ کیا کوئی ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہوگی، کیا کوئی باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوگا جس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے ایک ایک بندے ایک ایک بندی سے پیار کرتے ہیں۔ بلکہ یہ ماں کی ممتا، یہ محبتیں، یہ سارا سب کچھ تو اللہ ہی کا زمین پر اتارا ہوا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جس طرح تمام چیزوں کو پیدا کیا، اس طرح اللہ نے صفت خلق، صفت رحم کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ رحم کی صفت اللہ نے پیدا کی، اور فرمایا کہ رحم کی صفت کے اللہ نے 100 حصے کیے۔ کتنے حصے؟ 100 حصے، اور 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ رحمت اللہ نے اس زمین پر اتارا۔ اب پوری دنیا میں آپ کو جو کوئی کسی سے محبت کرتا ہوا ملتا ہے، ماں اولاد پر ممتا بکھیرتی ہے، باپ اولاد پر شفقت کرتا ہے، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، دوست دوست کا خیال رکھتا ہے، یہ جتنی رحمت اور رحم جو دنیا میں نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کی صفت رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ رحمت کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ یہ جنگلی درندے، یہ شیر اور یہ چیتے، اور یہ اتنے نکیلے دانت والے کہ اگر یہ اپنا دانت کسی گوشت پر لگا دے تو اس کی بوٹیاں نوچ لے، اس کے ٹکڑے کر دے، لیکن ایسے چیر پھاڑ دینے والے درندے بھی جب اپنے بچے کو اس دانت سے اٹھاتے ہیں تو ایسی محبت کے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ اتنے نوکیلے دانتوں سے اس کے بچے کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آتی۔ یہ کس کا اثر ہے؟
اللہ کی صفت رحمت میں سے جو 100 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اللہ نے زمین میں ڈالا، اس رحم کا یہ اثر ہے کہ پوری دنیا میں لوگ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں۔ تو سوچو جس اللہ کے پاس 99 حصے رحمت کے ہیں، وہ اللہ اپنے بندوں پر کتنی مہربانی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور روایتوں میں آتا ہے جب قیامت قائم ہوگی، پوری کائنات کو اللہ فنا کر دیں گے، تو یہ جو ایک حصہ رحمت زمین پر اتارا تھا اللہ نے، اس ایک حصہ رحمت کو بھی اللہ واپس لے لیں گے اور اپنے 99 حصے رحمت کے ساتھ ملا کر اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر پورے 100 حصے رحمت سے رحم فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا پیار کرنے والے اللہ کیوں چاہیں گے کہ میرے بندے ہلاکت کے راستے پر جائیں؟ اوہو، عجیب قصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند قیدی لائے گئے، اس میں سے ایک عورت کا بچہ کھو گیا۔ ایک عورت تھی، اس کا بچہ کھو گیا، تو وہ عورت اس بچے کے فرقت میں اور اس کے جدا ہونے کے غم میں وہ عورت دیوانی ہو گئی، پاگلوں کی طرح کبھی یہاں بھاگے، کبھی وہاں بھاگے، کبھی اس کے بچے کو چھینے، کبھی اس کے بچے کو چھینے، ایسے پاگل ہو گئی بچے کے غم میں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا کھویا ہوا بچہ اس کو مل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا کھویا ہوا بچہ اس عورت کو مل گیا۔ اللہ کے نبی اور وہ عورت جو ہے بے چین ہو کر اپنے بچے کو سینے سے لگانے لگی، اس کو چومنے لگی اور اس کی بے چینی کو قرار آیا۔ اللہ کے نبی نے یہ سارا منظر صحابہ کے ساتھ دیکھا اور پھر صحابہ کو فرمایا کہ یہ بتاؤ، یہ عورت اپنے ہاتھ سے اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ یہ عورت اپنے اس ہاتھ سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہرگز نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کا بچہ کھو گیا، یہ اس کے غم میں پاگل ہو گئی، دیوانی ہو گئی، اب جب اس کو اس کا بچہ ملا ہے یہ کیسے آگ میں ڈالے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے یہ ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں نہیں ڈالے گی، ویسے ہی اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، پھر اللہ کیوں اپنے بندوں کو عذاب دے؟ اللہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، میرے بندوں مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، بس میرے بندو اگر تم 50 60 70 سال کی زندگی میں مجھ پر ایمان لے آتے، میری بات مان لیتے، میرے شکر گزار بندے بن جاتے، تو پھر کہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں عذاب دینے میں، اللہ کا کوئی بھلا نہیں ہے تمہیں ستانے میں، بس تمہیں کیا کرنا تھا؟ تمہیں اختیار کرنا تھا اللہ کی چاہت والا راستہ، اللہ کے حکم والا راستہ، اللہ کے نبی والا راستہ تمہیں چننا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تو پھر اللہ کو تم اپنے اعمال، اپنی محنتوں کا بہت قدردان پاتے۔ ہاں، تو چونکہ اللہ کو اپنے ایک ایک بندے سے اتنا پیار ہے، اسی لیے اللہ نے صرف راستے نہیں بتا دیے کہ یہ سچ کا راستہ، یہ جھوٹ کا راستہ، یہ حق کا راستہ، یہ باطل کا راستہ، کہ صرف راستے بتا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اپنے بندوں کی رہبری کی کہ میرے بندوں ٹھیک ہے یہ 2 راستے ہیں جینے کے، لیکن یاد رکھو اس راستے پر چلو گے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اس راستے پر چلو گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ دونوں راستے بتا دیے، دونوں راستے کہاں پہنچتے ہیں، ان کا کیا ٹھکانہ ہے، ان کی کیا منزل ہے، دونوں کی منزل بتا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ قربان جاؤ اللہ کی محبت پر کہ دونوں راستوں پر چلنے والوں کا انجام بتا دیا۔ کیا بتا دیا بولو؟ دونوں راستوں پر چلنے والوں کا انجام بتا دیا کہ دیکھو سچائی کے راستے پر کون چلے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، دیکھو جھوٹ کے راستے پر کون چلے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، حق کے راستے پر کون چلے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، باطل کے راستے پر کون چلے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ دونوں راستے کھول دیے، دونوں راستوں کا ٹھکانہ بتا دیا،
دونوں راستوں پر چلنے والوں کے واقعات قرآن میں بیان کر دیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اتنی مقدس کتاب جو قیامت تک انسانوں کی رہبری کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اسٹیج پہ نہیں لانے کا بچوں کو کبھی بھی۔ اتنی مقدس کتاب اللہ کی، اللہ کا کلام، جس میں اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کی رہبری کے لیے پیغام بھیجا ہے، اس کتاب میں، اس کلام اللہ میں اللہ نے کیا کیا؟ قصے بیان کیے، قصے بیان کیے۔ اللہ اکبر۔ ارے قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، قرآن تو رہبری کی کتاب ہے، قرآن تو 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل ہوئی اللہ کا کلام ہے، اس میں قصے بیان ہو رہے ہیں۔ کیا قرآن کوئی کہانی کی کتاب ہے؟ کیا قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب ہے؟ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ تو رہبری کی کتاب ہے۔ پھر اس قرآن میں اللہ نے پچھلی قوموں کے واقعات کیوں بیان کیے؟ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اے دنیا کے انسانوں، اللہ نے اپنے کلام میں جو پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، یہ کوئی الف لیلا کی داستانیں نہیں ہیں، یہ کوئی افسانے نہیں ہیں، یہ کوئی وقت گزاری کے لیے اور کانوں کی لذت کے لیے کوئی پرانی داستانیں نہیں سنائی جا رہی ہے تمہیں، بلکہ یہ قرآن کے قصے یہ عبرت کا سامان ہے، یہ سبق لینے کے لیے ہے۔ عقل والوں کو اس کے اندر عبرت ملے گی، عقل والوں کے لیے رہبری ہے۔ قرآن کے واقعات میں دیکھو، قرآن کے واقعات میں غور کرو کہ تم سے پہلے کتنے لوگ آئے تھے۔ جیسے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آج سے 100 سال کے بعد، آج سے 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی ایک بھی زمین پر موجود نہیں رہے گا، ہم میں سے کوئی ایک بھی زمین پر موجود نہیں رہے گا۔ اگلی نسلیں آئیں گی، وہ آئیں گی، اور پھر وہ ہمیں ایک پرانی داستان کی طرح یاد کریں گے۔ جیسے آج کے 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی زمین پہ نہیں رہے گا، ایسے ہی آج سے 100 سال پہلے اور اس سے 1000 سال پہلے اور اس سے 10,000 سال پہلے معلوم نہیں اس دنیا پر کتنے انسان آئے، کتنی قومیں آئی، کتنے خاندان آئے، کتنے گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر آباد ہوئے اور وہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اللہ نے ان کے واقعات بیان کیے ہیں کہ اے 100 سال کی زندگی پانے والے انسان، اللہ کو مت بھول جا۔ اللہ تیری رہبری کے لیے قرآن کے واقعات بیان کر رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے، انہوں نے اس میں سے جس نے حق کا راستہ چنا اس کو اللہ نے کیسے نوازا، اس میں سے جس نے باطل کا راستہ چنا اس کو اللہ نے کیسا ناکام اور برباد کیا۔ وہ دونوں راستوں پر چلنے والوں کے انجام قرآن میں اپنے بندوں کی رہبری کے لیے اللہ نے بیان کی۔ اللہ نہیں دیکھنا چاہتے میرا بندہ غلط راستے پر جائے، میرا بندہ بھٹک جائے، اللہ نہیں چاہتے۔ اس لیے اللہ نے رہبری فرمائی اور بتا دیا کہ سنو، تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ قرآن میں اللہ نے فرعون کے واقعات بیان کیے۔ کون تھا فرعون؟ ہمارے تمہارے جیسا ایک انسان تھا، اللہ نے اس کو حکومت دی۔ کس نے حکومت دی؟ اللہ نے، کیونکہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ حکومت دینے والے بھی اللہ ہیں، جس کو چاہے اللہ حکومت کی کرسی پر بٹھا دے، جس کو چاہے اللہ حکومت کی کرسی اس سے چھین لے، جس کو چاہے اللہ عزت دے، جس کو چاہے اللہ ذلیل کر دے۔ یہ سارا نظام اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ تو اللہ نے فرعون کو حکومت دی۔ وہ حکومت میں اب اس کے سامنے 2 راستے تھے کہ اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، لوگوں پر تیرا حکم چل رہا ہے، اب تیرے پاس 2 راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اب اس حکومت کے نقشے میں تو اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ جیتا ہے یا اللہ کا نافرمان بن کر جیتا ہے، یہ دونوں راستے تیرے لیے کھلے ہیں۔ اب تو اپنے اختیار سے بتا کہ تو کس راستے پر چلنا چاہتا ہے۔
لیکن فرعون نے، کیونکہ مال و دولت ایسی چیزیں ہیں کہ جب اللہ کسی کو کوئی طاقت دیتا ہے، جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمت میں اللہ کا شکر گزار بنتا اور اللہ کی فرما برداری کرتا، لیکن انسان چونکہ ناشکرا ہے اور عجول ہے، جہول ہے، اس لیے انسان اپنی نعمتوں میں دھوکہ کھاتا ہے اور اپنی نعمتوں کے نشے میں آ کر اللہ کی نافرمانی پر جاتا ہے۔ فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، کیونکہ میری رعایا کو میں کھلا رہا ہوں، میں ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، کسی کا کوئی کام ہوتا ہے تو میں کر کے دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ کوئی خدا نہیں ہے، خدا تو تمہارا میں ہوں، اپنے آپ کو رب کہنے لگا، لوگوں کو کہتا میرے سامنے سر جھکاؤ، میں تمہارا پالنہار ہوں، تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا میں ہوں۔ غلط راستے پر چلا گیا، حکومت دی تھی اللہ نے، طاقت دی تھی اللہ نے، لیکن اللہ کی نافرمانی کے راستے پر، اللہ کی دشمنی، اللہ کی بغاوت کے راستے پر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، جاؤ سمجھاؤ اسے، بلاؤ اسے میری طرف۔ جو لوگ اللہ سے بھٹک جاتے تھے، اللہ کی محبت کی ایک اور دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی رہبری کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے کہ جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ۔ میں نہیں چاہتا، مجھے نہیں پسند ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بندے میری بغاوت والے راستے پر چلے، میری دشمنی والے راستے پر چلے، میں نہیں چاہتا۔ جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ کہ دیکھ موقع ہے، توبہ کر لے، پلٹ جا اللہ کی طرف۔ اسی فہمائش کے لیے، اسی تبلیغ کے لیے اللہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے۔ یہ بھی اللہ کی رحم کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ کی رحم کا ایک حصہ ہے۔ جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ، بھٹک گئے ہیں، بلاؤ ان کو میری طرف، توبہ کراؤ ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر بتایا فرعون کو کہ دیکھ یہ حکومت اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ رب ہے، اللہ پالنہار ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، تیری جو طاقت، تیری جو قوت ہے وہ تیری ذاتی نہیں ہے، اللہ نے دی ہے، اس لیے اللہ کا نافرمان نہ بن، اللہ کا فرما بردار بن۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھانے لگے، اللہ کی طرف بلانے لگے، لیکن اپنے طاقت کے نشے میں اللہ کو بھول گیا، اللہ کا نافرمان بن گیا، اللہ کا دشمن بن گیا اپنی طاقت کے نشے میں۔ تو کیا ہوا؟ جب انسان گمراہی میں حد سے آگے نکل جاتا ہے، جب اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے آگے نکل جاتا ہے، تو پھر سمجھانے والوں کو دشمن سمجھ بیٹھتا ہے، جو اسے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جو اس کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں، جو اس کو جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر اس کو جنت کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، انسان اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے، اس کے دماغ پر پٹی چڑھ گئی ہے، اب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں گمراہی کا اندھیرا، ہدایت کا نور، گمراہی کی ظلمتیں۔ کس کو کہتے ہیں ہدایت کا نور؟ الہدایت هو نور یقذفہ اللہ فی قلب امرئ من شاء۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت ایک نور ہے، ہدایت ایک روشنی ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں۔ کہاں ڈالتے ہیں؟ دل میں ڈالتے ہیں اللہ۔ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل میں اللہ ایک نور ڈالتے ہیں، جس نور کی وجہ سے وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے لگتا ہے۔ وہ ہدایت کا نور اس کی رہبری کرتا ہے کہ یہ راستہ اللہ کی رضا کا ہے، یہ راستہ اللہ کی ناراضگی کا ہے۔ جیسے دنیا میں ظاہری روشنی میں ہمیں صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق سمجھ میں آتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ بھائی ایک کمرہ ہے، ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں اگر روشنی جل رہی ہے، یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، تو اس کی روشنی میں پتہ چل رہا ہے، اس کی روشنی میں پتہ چل رہا ہے یہاں سیڑھی ہے، یہاں پیر رکھنا، یہاں نہیں رکھنا، یہاں پیر رکھ دیا تو اسٹیج کے نیچے گر جاؤں گا، وہاں سیڑھی لگی ہوئی ہے، وہاں سے اتروں گا تو صحیح سلامت اتر جاؤں گا۔ یہ ظاہری روشنی میں دکھائی دے رہا ہے کہ کہاں جانا، کہاں نہیں جانا، کہاں قدم رکھنا، کہاں نہیں رکھنا۔ اگر بتاؤ یہ لائٹ اور یہ بلب بجھ جائے اور اندھیرا ہو جائے تو اب پتہ چلے گا؟ اب وہ سیڑھی سمجھ کے جا رہا تھا اور سیڑھی تو اس طرف ہے، یہاں سے نیچے پیر رکھ دیا اور سٹیج کے نیچے گر گیا، سر پھوٹ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ جو ظاہری روشنی تھی،
جس روشنی کے اندر اپنے نفع کی چیز اپنے نقصان کی چیز سمجھ میں آنے والی تھی وہ روشنی ختم ہو گئی. اندھیرے میں پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں جانا کہاں نہیں جانا. جیسے یہ تو ظاہری مثال ہے, جیسے دنیا کی ظاہری روشنی سے آدمی تمیز کرتا ہے اچھے اور برے میں, ایسے ہدایت اور گمراہی اور ضلالت کا معاملہ ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہوا نور, وہ اللہ کا ایک نور ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں. اس کا دل روشن ہو جاتا ہے, پھر کہ اس کا دل بتاتا ہے اسے کہ یہ حق کا راستہ ہے, یہ باطل کا راستہ ہے, یہ سچائی کا راستہ ہے, یہ کفر کا راستہ ہے, یہ اللہ کی فرما برداری کا راستہ, یہاں جاؤ, یہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ, اس پر نہ جاؤ. اس کا دل اسے سمجھاتا ہے. اور گمراہی ضلالت کس کو کہتے ہیں؟ ضلالت کس کو کہتے ہیں؟ گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ جو نور ہونا چاہیے تھا دل میں وہ نور نہیں ہے. اب دل کا کمرہ اندھیرا ہے, دل کا کمرہ اندھیرا ہے. اب اندھیرے میں پتہ نہیں ہے, ارے یہاں رسی رکھی تھی, رسی لینے گیا, وہاں اندھیرے میں کوئی سانپ آ کر بیٹھا ہوا تھا, اس سانپ کو رسی سمجھ کر پکڑ لیا اور اس سانپ نے ڈس لیا, مر گیا. اندھیرے کی وجہ سے, کمرے کے اندھیرے کی وجہ سے اپنے فائدے کی چیز اور نقصان کی چیز کے بیچ میں فرق نہیں کر سکا. ایسے دلوں میں جب گمراہی کے اندھیرے ہوتے ہیں تو کیا نفع کی چیز ہے, کیا جنت کا راستہ ہے, کیا جہنم کا راستہ ہے, آدمی کو پتہ کچھ نہیں چلتا. ہاں, یہی تو ایک سب سے بڑا نقصان ہے گناہوں کا. ہم گناہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں, ہو گیا ہو گیا. حدیث میں آیا کہ جب کوئی مومن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, جب کوئی مومن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, ہر گناہ پر, چاہے وہ آنکھ کا گناہ ہو, چاہے وہ کان کا گناہ ہو, چاہے وہ زبان کا گناہ ہو, چاہے اس کے ہاتھ پیر سے نکلا ہوا گناہ ہو, آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں. حرام دیکھا, آنکھ کا گناہ ہو گیا. حرام سنا, غیبت سنا, کسی کی برائی سنی, حرام, کان کا حرام ہو گیا. زبان سے کسی کو گالی دی, جھوٹ بولا, بے ایمانی کی, کسی کی غیبت کی, یہ زبان کا گناہ ہو گیا. ہاتھ پیر سے کسی پر ظلم کیا, یہ ہاتھ پیر کا گناہ ہو گیا. جیسے جیسے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, ہر ایک گناہ پر, اللہ اکبر, ہر ایک گناہ پر اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگتا جاتا ہے. نکتت فی قلبہ, نکتت علی قلبہ سودا, اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. ایک گناہ کیا, ایک نقطہ لگا, دوسرا گناہ کیا, دوسرا نقطہ, تیسرا نقطہ, چوتھا, پانچواں, چھٹا, یہاں تک کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آنکھ نے گناہ کیا, اس کے دل پر نقطہ لگا, کان نے گناہ کیا, دل پر نقطہ, زبان کا گناہ, دل پر نقطہ, دل ہوتے ہوتے سیاہ ہوتے ہوتے بالکل کالا اور اندھیرا ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اس لیے لکھا ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے, جب آدمی احساس ہوتا ہے اس کو کہ بھائی میں نے غلط کر دیا, وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے, وہ جو نقطہ لگا تھا دل پر وہ دھل جاتا ہے. ابھی میں چائے پی رہا تھا, میرے کپڑے پہ چائے گر گئی, نشان پڑ گیا کپڑے پر. میں نے کہا بھائی ابھی تو بیان کرنے جانا ہے, یہ سارا نشان لگ گیا. وہ لے کر گیا, اس نے پانی لگایا, صابن لگایا, دھویا, وہ نشان اتر گیا. یہی مثال ہے توبہ کی, کہ غلطی سے کوئی غلطی ہو گئی, فوراً توبہ کے غسل سے اپنے آپ کو پاک کرو, اللہ سے معافی مانگو, اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, تو مجھے معاف کر دے. تو کیا ہوتا ہے, وہ جو کالا نقطہ دل پر لگا ہے, جس کی وجہ سے ہدایت کا نور دل سے نکل گیا ہے, توبہ کی وجہ سے وہ نقطہ دھل جاتا ہے. اگر توبہ نہ کی, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم اور آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ آخری مرتبہ میں نے اللہ کے سامنے کب رویا تھا اور کب میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی. ہم صرف توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ زبان سے کہہ دینے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ اس کی بھی توفیق دے تو بڑی بات ہے, لیکن توبہ صرف زبان سے ایسے کہہ دینے کا نام نہیں ہے. دل کی ندامت, دل کے احساس اور جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو چھوڑنے کا نام بھی توبہ ہے. یہ بھی توبہ کے شرائط میں سے ہے. سچ بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہ آخری مرتبہ میں کب رویا تھا آنسو بہا کر اللہ کے سامنے, اور میں نے کب توبہ کیا تھا. میرے دل کے اندھیرے چھٹے کہ نہیں چھٹے. لکھا ہے کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں, کہ جب گناہ کی کثرت ہوتی ہے یہ توبہ نہیں کرتا, اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور پھر سیاہ ہوتے ہوتے یہ ایسا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اب خیر کی کوئی بات اس کے دل پر اثر ہی نہیں کرتی.
اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ہم لوگ بارش میں نکلتے ہیں نا، بارش کے موسم میں، تو کہا کہ کیا ارے جیب میں موبائل ہے، بھیگ جائے گا، بارش ہو رہی ہے، تو کیا کرتا آدمی، کیا کرتا ہے، اس کو پنی میں لپیٹ لیتا ہے، پلاسٹک کی تھیلی میں لپیٹ لیتا ہے، پھر بارش میں چلا جاتا ہے، خود بھیگتا رہتا ہے لیکن موبائل پہ، پرس میں، پیسوں پہ 1 روپیہ بھی، ایک قطرہ بھی پانی کا جاتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ چاروں طرف سے اس کو پلاسٹک کی پنی میں ایسا لپیٹ دیا کہ بارش کے قطرے گرتے جا رہے ہیں لیکن اس پرس پر، اس پہ پیسے پہ ایک قطرہ بھی نہیں آ رہا. یہ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ جب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ اس کو پلاسٹک میں ایسا لپیٹ دیا ہے کہ اب بیان سنتے رہو، قرآن کہتے رہو، اللہ کی بات سنتے رہو، کہتے رہو، لیکن وہ دل تک پہنچتی ہی نہیں. اور صحابہ توبہ کے غسل سے ایسے نہائے ہوئے، ایمان اور اعمال کی محنت سے ان کے دل ایسا زندہ تھے، ایمان اور اعمال کی محنت سے ان کے دل ایسے زندہ تھے کہ جب اللہ کا ایک حکم نازل ہوتا فوراً دلوں پر اثر کرتا. انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. ایمان والے کون ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ان کا اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے. اللہ، ایک حکم نازل ہوا، ان کے دل ایسا زندہ ہوئے توبہ سے، ان کے دل ایسا زندہ ہوئے ایمان کی محنت سے. گمراہیوں میں تھے، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. کیا پڑی ہوئی تھی؟ شراب. گھروں میں مٹکے بھرے پڑے رہتے تھے، سالوں سال پرانی شرابیں رکھی ہوئی ہیں. ہر دعوت میں، ہر خوشی غم کے موقع پر ان کے یہاں شراب چلتی تھی. چین نہیں تھا ان کو شراب کے بغیر. لیکن جب اللہ نے دھیرے دھیرے کر کے جب شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئی اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ شراب حرام ہے، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں، جن کی گھٹیوں میں شراب پڑی ہوئی تھی، ایک اللہ کی آیت نازل ہونے پر، ایک حکم آنے پر انہوں نے ایسا شراب کو چھوڑا، ایسا شراب کو چھوڑا. لکھا ہے کتابوں میں جس کے ہاتھ میں تھی ابھی پینے ہی والا تھا اس نے ہاتھ میں سے پھینک دی، بس اللہ نے منع کر دیا. جو پی چکا تھا، منہ میں جا چکی تھی، اس نے فوراً پھینک دی، بس اللہ نے منع کر دیا. جو گھونٹ نیچے اتار چکا تھا اور پھر پتا چلا شراب کی حرمت کا، اس نے طے کر کے نکال دی. اور جن کے گھروں پر مٹکے بھرے ہوئے رکھے تھے انہوں نے مٹکے توڑ دیے. اس دن ایسے شراب بہا ہے جیسے پانی کا نالا بہتا ہے بارش میں. کیا ہوا کہ دل اللہ نے ایمان اور اعمال سے ایسا زندہ کیا کہ اللہ کا ایک ایک حکم دلوں پر اثر کرتا تھا، اللہ کے حکم پورا کرتے تھے. پردے کی آیتیں نازل ہو گئی، پردے کی آیتیں نازل ہوئی. جب اللہ کے نبی نے بتایا قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، پردے کا حکم آیا ہے، تو جن کو جہاں پتا چلا، وہ عورتیں جو اپنے گھر کے باہر نکلی ہوئی تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ پردے کی آیت سے پہلے وہ گھر سے باہر بغیر دوپٹے کے، بغیر برقعے کے، بغیر اوڑھنی کے گئے ہوئے تھے. جیسے ہی پتا چلا اللہ نے قرآن میں پردے کا حکم نازل کیا ہے، جو جہاں تھی وہی بیٹھ گئی. بچیوں کو دوڑایا گھر پر اور جلباب منگایا اور اسے اوڑھا کہ اب اللہ کا حکم نازل ہونے کے بعد ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہیں اٹھا. اور ہمارے سامنے کتنی مرتبہ اللہ کے احکامات آ رہے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ کے احکامات بتائے جا رہے ہیں، لیکن ابھی دل صاف نہیں ہوئے، دلوں میں ہدایت کا وہ نور اترا نہیں ہے جو ہمیں اعمال پر کھڑا کر سکے. فرعون کو سمجھایا نبی نے کہ اللہ کی مان، اللہ کی نافرمانی سے بچ. نہیں مانا، نافرمانی میں آگے بڑھتا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ نکلو، تم یہاں سے نکلو، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے. جب قوم کو لے کر نکلے تو سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے. اب آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اب تو پھنس گئے، اب تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہنے لگے انا لمدرکون،
ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ تمہارے کہنے پر تم نے کہا تھا اللہ نے کہا ہے، اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، تو ہم تو اللہ کے حکم سے نکلے تھے، اب تو ہم پکڑے گئے، اب کیا کریں؟ اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ سنگین سے سنگین حالات میں بھی، مشکل سے مشکل حالات میں بھی اس کا دل جمع ہوا رہتا ہے۔ دعوت کا یہی اثر ہے، دعوت کا۔ ہاں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے اچھا دین، سب سے مضبوط دین کس کا؟ جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ کیا کرے؟ دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ یا تو ہم عمل کر رہے ہیں لیکن اس کی دعوت نہیں دے رہے، یا دعوت دے رہے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے، یا نہ دعوت دے رہے نہ عمل کر رہے ہیں۔ سب سے مضبوط دین اس کا ہے جو عمل کے ساتھ ساتھ دعوت کو جوڑ کر رکھے، اللہ کی طرف بلاتا رہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتا رہے، اللہ کی قدرت کے تذکرے کرتا رہے۔ سب سے زیادہ استقامت اللہ اس داعی کو عطا فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، قوم حالات کو دیکھ کر چیخنے لگی، چلانے لگی، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، اب آگے نہیں بڑھ سکتے، آگے دریا ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب تو ہم مارے گئے، اب کون بچائے گا؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام جو داعی اللہ تھے، اللہ کی قدرت بیان کرتے تھے، اللہ کی طاقت بیان کرتے تھے، انہوں نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ہم نہیں پکڑے جا سکتے، ہم نہیں مارے جا سکتے، حالات کتنے بھی خطرناک ہونے دو، حالات کتنے بھی سنگین ہونے دو، ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے حکم پر قدم اٹھائیں اور اللہ ہمیں ضائع اور برباد کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دل کا یقین کہتا ہے۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ اندر کا یقین کہتا ہے میرے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ کہاں سے دکھائے گا اللہ راستہ؟ راستے تو ہے ہی نہیں، آگے سمندر ہے، بڑھیں گے تو ڈوب کے مریں گے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، وہ قتل کر دے گا، نہ آگے جا سک رہے نہ پیچھے ہٹ سک رہے، اب کیسے راستہ نکلے گا؟ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے حکم پر چلے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے گا، اللہ کے نام پر چلے گا، اللہ ایسی جگہ سے راستہ نکالیں گے جہاں سے راستے کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد یہاں سے آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا اللہ کا غلام ہے۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے اپنے حکم سے استعمال کرے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا لشکر ہے، یہ سب اللہ کے لشکر ہے۔ اللہ جس کو جب چاہے اپنے حکم سے استعمال کر لے۔ اللہ نے کیا کہا کہ موسیٰ تم میرے حکم پر چلے ہو، اب کیا کرو؟ فرمایا کہ سمندر پر لاٹھی مارو۔ کیا فرمایا؟ سمندر پر اپنی ہاتھ کی لکڑی کو سمندر پر مارو۔ عجیب بات ہے، یہ حکم تو بظاہر ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، 1450 سال کے بعد ہم سن رہے ہیں، یا وہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پرانا ہے، اتنے ہزار سالوں کے بعد ہم سن رہے ہیں، ہمیں بھی تعجب ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کیسا حکم ہے؟ پانی پر لکڑی مارنے سے کیا ہوگا؟ ہاں ایسا کہتے کہ اے موسیٰ چلو ایک کام کرو، اب فرعون کے سر پر لکڑی مارو، تو سمجھ میں آتا ہے کہ حملہ کریں گے، جواب دیں گے، کچھ ہوگا، لیکن اللہ تو اللہ ہے۔ اللہ اس پورے قصے میں اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی نصرت، اپنی معیت بتا رہے ہیں موسیٰ زمین اپنے عصا کو، اپنی لکڑی کو سمندر پر مارو۔ کیوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا حکم؟ جیسے آج ہمیں اللہ کے بہت سے احکام سمجھ میں نہیں آتے، آج ہمیں اللہ کے بہت سارے احکامات کیا نہیں آتے؟ سمجھ میں نہیں آتے۔ بولے یہ حکم اس وقت کے مناسب نہیں ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ حکم شریعت کا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ حکم اس جگہ کا نہیں ہے، اس وقت کے مناسب نہیں ہے۔ ہم بعض مرتبہ اپنی کم علمی، کم ایمانی کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو سمجھ نہیں پاتے۔ یا اللہ سمندر پر مارنے سے کیا ہوگا؟ کہ میرے بندے سمجھ میں آوے نہ آوے تو وہ کر جو اللہ کہہ رہے ہیں۔
تو وہ کر جو ہاں ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا. ارے بھائی یہ کیا آپ سچ کی بات کہہ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کاروبار میں سچائی اختیار کرو, ایمانداری کرو. پوری دنیا کی مارکیٹ جھوٹ پر چل رہی ہے. پورا بازار کس پر چل رہا ہے بولو؟ جھوٹ پر چل رہا ہے, بے ایمانی پر چل رہا ہے. مارکیٹ میں اگر بیٹھنا ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا. مارکیٹ میں بیٹھنا ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا. آپ کو کیا معلوم ہے؟ ہمیں معلوم ہے مارکیٹ کا کیا ٹرینڈ ہے. اگر بے ایمانی نہیں کریں گے, اگر چیزوں کا عیب چھپا کر نہیں بولیں گے, اگر پروڈکٹ کا ڈیفیکٹ بتا دیا تو ہم سے ہمارا پروڈکٹ خریدے گا کون؟ یہ باتیں یہ ٹھیک ہے, یہ حضور کے زمانے میں چلتی ہوگی, لیکن ایمانداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ کاروبار کرنا اس وقت جب کہ ایسا کمپٹیشن ہے, اور اس وقت جب کہ پورا مارکیٹ جھوٹ سے بھرا ہوا ہے, یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اگر ہم سچ بولنے پر آ گئے, اگر ہم بے ایمانی سے بچ کر کام کاج کرنے لگ گئے, تو پھر ہمارے کھانے کی روٹی نہیں ملے گی, ہماری دکانیں بند ہو جائے گی. ہمیں بعض مرتبہ اللہ کے احکامات سمجھ میں نہیں آتے. اللہ کہتے میرے بندو سمجھ میں آوے نہیں آوے وہ کرو جو اللہ کہہ رہے ہیں, آگے کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. تم وہ کر دو جو اللہ کہہ رہے ہیں, پھر اللہ کہاں سے کھلائیں گے, کہاں سے راستے نکالیں گے, وہ اللہ اپنی قدرت سے کریں گے. ہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی کو, اپنے عصا کو سمندر پر مارا. اللہ نے اپنے حکم سے, اپنی قدرت سے سمندر کو پھاڑ کر راستہ نکال دیا. اللہ اکبر. سمندر کو پھاڑ کر راستہ نکال دیا. کیوں؟ سمندر کو اللہ نے کیسے پھاڑا؟ تو پھر سمندر کو جیسے اللہ نے چلایا ویسے ہی اللہ نے پھاڑ دیا. سمندر کس نے بنایا؟ سمندر کس نے بنایا؟ اللہ نے. سمندر اللہ کی مخلوق ہے, اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی. ہم لوگ کہتے ہیں سمندر یعنی سمندر, سمندر یعنی بولو. آپ نے دیکھا ہوگا سمندر میں کوئی چیز رکتی ہے؟ بڑی بڑی جہازیں بھی, اتنی بڑی بڑی جہازیں بنی ہیں, ٹائٹینک کی جیسی بڑی بڑی جہازیں, اتنے بڑے بڑے جہاز بنے ہیں. کوئی 25 مالے کا, کوئی جو 50 منزلے کا, اتنی بڑی بڑی جہاز کے ایک جہاز کے اندر فٹ بال کا گراؤنڈ ہے, سوئمنگ پول ہے, معلوم نہیں کیا کیا دنیا جہاں کا سامان. گویا کہ ایک دنیا بسی ہوئی ہے اس جہاز کے اندر. ایسے بڑے بڑے جہاز بھی جو پہاڑوں کے جتنے بڑے ہوتے ہیں, جب وہ سمندر اپنی موجوں پر آتا ہے تو پھر یہ بڑے بڑے جہاز بھی سمندر کی گہرائیوں میں کہاں کھو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی, لیکن یہ اللہ کے حکم کا غلام ہے. بولو حکومت کس کی چلتی ہے؟ حکم کس کا چلتا ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے پر کون قابو رکھتا ہے؟ اللہ ہے, اللہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سمندر پر کبھی کبھی موجیں اٹھتی ہیں, بڑی بڑی لہریں, ایسے پہاڑ کی جیسے پانی کی ٹکڑیاں اٹھ کر آتی ہیں. پانی کی لہریں, ایک ایک لہر میں ٹنوں ٹن, منو من, اربوں خربوں ٹن پانی ہوتا ہے ایک لہر کے اندر. پہاڑوں کی طرح لہر اٹھ کر آتی ہے اور وہ پیچھے کناروں کی طرف دوڑتی ہے. اگر کوئی اسے دیکھے اور ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ سمندر کے کنارے پر آ کر نہ اٹھی تو گاؤں کے گاؤں, شہر کے شہر بہا کر لے جائے گی. وہ کون سی طاقت ہے جو ان اٹھتی ہوئی موجوں کو کناروں پر لا کر روک دیتی ہے؟ خدا کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کے حکم کے سوا کوئی کر نہیں سکتا. ہاں اللہ کبھی کبھی دکھاتے ہیں اپنی طاقت. یوں تو اللہ نے دنیا کو عمل کا میدان رکھا ہے, جزا سزا کا میدان نہیں رکھا. بدلہ اللہ آخرت میں رکھیں گے, لیکن کبھی کبھی جب انسانیت اپنی پاور پر, اپنی طاقت پر, اپنی ہنر پر جب گھمنڈ کر کے اللہ کو بھولنے لگتے ہیں تو کبھی کبھی اللہ انہیں اپنی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ میرے بندو تم خدا نہیں ہو, تم رب نہیں ہو, تم بندے ہو, تم مخلوق ہو. دیکھو اللہ کی طاقت, تم اللہ کے سامنے کیا کر سکتے ہو. جو اللہ اپنے حکم سے سمندر کی اٹھتی ہوئی موجوں کو کناروں پر لا کر روک دیتا ہے, کبھی کبھی اللہ اپنا حکم چھین لیتا ہے اور پھر یہ پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجیں یہ سمندر کے کناروں پر رک نہیں پاتی اور اللہ کے حکم سے چڑھ دوڑتی ہے, اور پھر کہ گاؤں کے گاؤں, شہر کے شہر یہ سونامی کی لہریں اٹھتی ہیں اور گاؤں کے گاؤں بہا کر لے جاتی ہے. ایسا نام و نشان مٹ جاتا ہے جیسا یہاں پر کبھی کچھ تھا ہی نہیں.
لوگوں نے سمندروں میں ریسرچ کیا تو معلوم پڑا پورے گاؤں، پورے شہر، پورے علاقے کے علاقے سمندر کے اندر پائے گئے. کیا ہوا؟ سب بہہ کر ختم ہو گیا، ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے. یہ کوئی سمندر کی طاقت بیان کرنا نہیں ہے، وہ تو سمندر اللہ کی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے. اللہ جسے چاہے اپنے حکم سے استعمال کر کے پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے نکالے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے. فرعون آیا اپنا لشکر لے کر پیچھے سے، اس نے کہا دیکھو میں بادشاہ ہوں، میرے لیے راستے نکلے ہیں. آدمی کو جب ڈینگے مارنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے تعریفیں کرتا رہتا ہے، وہ میاں مٹو بنتا رہتا ہے. اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، جیسے مال و دولت کے حریص کا کبھی مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، ایسے اپنی تعریف سننے والوں کا کبھی اپنی خود کی تعریف سننے سے پیٹ نہیں بھرتا. ہاں، فرعون کہنے لگے تو میرے لیے راستے نکلے، چلو چلو آؤ میں لے کے چلتا ہوں تمہیں. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. فرعون اپنے لشکر کو لے کر نکلا. اسی سمندر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی قوم کو نجات دی. اسی سمندر میں جب وہ پہنچا اللہ نے پانی کو حکم دے دیا، پانی کو ملا دیا، اسی میں ڈبو کر ختم کر کے دکھا دیا کہ خدائی کے دعویٰ کرنے والے، اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو بھول جانے والوں کا دنیا میں اللہ نے کیا انجام دیا. اور اس قصے کو قرآن نے بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ قیامت تک آنے والے انسانوں، تمہیں بھی میں طاقت دوں گا، تمہیں بھی میں حکومت دوں گا، تمہیں بھی نعمتوں سے نوازوں گا، لیکن اب تم ان نعمتوں میں کون سا راستہ چنتے ہو وہ تم دیکھ لینا اور ان قصوں کو سن لینا، ان کو پڑھ لینا. تم سے پہلوں نے غلط راستہ اختیار کیا، ان کا کیا انجام ہوا. میرے بندو میں تم پہ مہربانی کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم دوسروں کی طرح برباد ہو، اس لیے قیامت تک کے لیے واقعات تمہیں سنائے. رہبری لو، غلط راستوں پر نہ جاؤ. ہاں، مال دیا اللہ نے قارون کو، مال کی نعمت دی. یہ مال اللہ کے دینے سے ملتا ہے. آدمی سمجھتا ہے میرے ہنر سے، میرے چالاکیوں سے آ رہا ہے. نہیں، جیسے زندگی کا مالک اللہ ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ اللہ دیتے ہیں. ایک آدمی 10 سال میں مر گیا، ایک آدمی 50 سال میں مر گیا، کوئی 100 سال میں مر گیا. بتاؤ جو 100 سال تک زندہ رہ گیا اس کا اپنا کوئی کمال ہے؟ اور جو 10 سال میں مر گیا کیا وہ 10 سال میں مرنا چاہتا تھا؟ نہیں. کسی کی 10 سال کی زندگی یہ اللہ کی دی ہوئی، کسی کو 20 سال کی اللہ کی دی ہوئی، کسی کو 50 سال کی اللہ کی دی ہوئی. ایسے ہی جیسے زندگی کم زیادہ اللہ کرتے ہیں، ویسے مال کا کم زیادہ ہونا اللہ کی تقسیم ہے. ہاں، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ مال کی تقسیم کا نظام اللہ کا اس لیے نہیں ہے کہ بس تم محنت مت کرو، تم عہدی بن جاؤ، سست بن جاؤ، کوئی کام کار مت کرو اور کہو کہ بس اللہ پالنے والا ہے، میرے مقدر کا جو ہے وہ مل جائے گا. نہیں. یہ اس لیے اللہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنی بس بھر کی کوشش کرو، لیکن مال کمانے میں، مال جمع کرنے میں اللہ کو مت بھول جانا، حرام کے راستے پر مت چلے جانا. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ حرام کرنے سے، اللہ کو ناراض کرنے سے تم زیادہ کما لو گے. نہیں، ملے گا تمہارے مقدر کا. اب اپنے مقدر کا حلال کے راستے سے حاصل کرنا ہے یا اپنے مقدر کا حرام کے راستے سے حاصل کرنا ہے، خود طے کرو. قارون کو مال دیا اللہ نے. کتنا مال دیا؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اللہ نے اتنا مال دیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں کئی پہلوان مل کر اٹھاتے تھے. خزانے کو نہیں، خزانے کی چابیوں کو کئی پہلوان مل کر اٹھاتے تھے. اتنا مال اللہ نے دیا اسے، اور اس کے سامنے دونوں راستے کھلے تھے. اب اس مال کی نعمت میں یا تو اللہ کا فرما بردار بن، اللہ کے بندوں پر خرچ کر، مخلوق خدا پر مہربانی کر، اپنی آخرت کی زندگی بنا تو زمین میں فساد نہ مچا. یہ راستہ بھی کھلا تھا، اور دوسرا راستہ یہ بھی کھلا تھا کہ یا تو اس مال کی نعمت میں اللہ کا نافرمان بن جا. کیا ہوا؟ اس نعمت کے نشے میں صحیح راستہ چننے کے بجائے اس نے غلط راستہ چنا، اللہ کی نافرمانی پر گیا. نبی نے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے مال دیا ہے، اچھی چیز ہے. اللہ نے مال دیا ہے، کیا ہے بولو؟ کیا ہے؟ اچھی چیز ہے. ہاں، مال سے منع نہیں کیا اسلام نے، کمانے سے منع نہیں کیا اسلام نے. مال بڑی نعمت ہے اللہ کی، جیسے جان اللہ کی بڑی نعمت ہے، صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، مال بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن کب نعمت ہے؟
جب اس مال سے تو اپنی آخرت بنائے. کیا فرمائے؟ ہاں، اپنی آخرت بنا. دنیا کے مال سے اپنی آخرت بنا اور اللہ کے بندوں پر خرچ کر. جیسے اللہ نے تجھ پر مہربانی کی ہے تجھے دے کر، تو اللہ کا خلیفہ بن جا، تو اللہ کے بندوں پر احسان کر. زمین میں فساد نہ مچا. یہ ساری تعلیمات دی گئی، لیکن کہنے لگا نہیں، کون سے اللہ نے دیا؟ کب دیا اللہ نے؟ یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی. وہ کیا کہنے لگا؟ یہ مال جو میرے پاس آیا نا، یہ تو میرے ہنر سے، میرے عقل سے، میرے ٹیلنٹ سے میں نے کمایا ہے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. آج ہماری زبانوں پر بھی قارونی جملے ہیں. آدمی کہتا ہے یہ تو میری کمائی کا ہے، تم کو معلوم نہیں مولوی صاحب، میں نے خون پسینہ ایک کر کے پوری جوانی لگا کے مال کمایا ہے، اب اس کے مال کا مالک میں ہوں، میں جیسے چاہوں گا خرچ کروں گا، مجھے کوئی بولنے والا نہیں. تو ایمان والے کا مال کہاں لگ رہا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. کہاں لگ رہا ہے مال؟ شادیوں میں. کس میں؟ شادیوں میں ایمان والے کا مال. شادی ضرورت کی چیز تھی. شادی کیا تھی؟ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت میں. سادگی کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت میں بقدر ضرورت خرچ کرنا. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور اس سے اوپر کا درجہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ بغیر ضرورت کے خرچ کرنا. اللہ نے کہا جو بغیر ضرورت کے خرچ کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. شادیوں کو اتنا مہنگا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اتنا مہنگا بنا دیا کہ شادی کرنا مشکل ہو گیا. اب ایک آدمی جس کی 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں، ایک آدمی جس کی 4 بچیاں ہو گئی ہیں، اب وہ بچیاں تو اللہ نے رحمت بنا کر دی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بیٹیاں تو رحمت ہے، لیکن شادیوں کو اپنے رسم و رواج کی وجہ سے، اپنے خاندان اور اپنے قوم برادری کے طریقوں کی وجہ سے اور اپنی جھوٹی شان شوکت دکھانے کے لیے شادیوں پہ اتنے خرچے لگا دیے کہ وہ باپ جس کے لیے بیٹیاں اللہ نے رحمت بنا کر دی تھی، وہ باپ اپنی بیٹیوں کو اپنے سر کا بوجھ اور اپنے لیے عذاب سمجھنے لگا. ہاں، کیوں؟ بارات لے کر جا رہے ہیں لڑکی والے کے گھر پر. کیا لے کر جا رہے ہیں؟ بارات. اسلام میں بارات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں بارات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اگر کی کوئی ایسی بات کہہ رہے تھے، اللہ ہمیں سمجھا دے، لیکن کبھی کبھی تھوڑی کڑوی بات بھی کہنی پڑتی ہے. کبھی کبھی بات کچھ کڑوی ہوتی ہے لیکن حقیقت ہوتی ہے. بارات لے کے جا رہے ہیں بیٹی کو، کیا بیوی لینے کے لیے بارات لے کر جا رہے ہیں. یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں. مجبوری کا درجہ تھا کبھی کسی وقت میں، لیکن اس کو آج ایک شان و شوکت کا ذریعہ سمجھ لیا. ہاں، کتنا آسان تھا. بھائی میں اپنی بیوی لینے جا رہا ہوں، کسی کو کیا بولنے کی ضرورت؟ ہم جائیں گے، اپنی بیوی لے کر آ جائیں گے. آپ نے کبھی سنا ایسا؟ محلے میں اعلان کرتا پھر رہا ہوں میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں، کون کون چل رہا ہے میرے ساتھ؟ کبھی آپ نے سنا ایسا اعلان کرتے ہوئے کسی کو؟ کتنا گندا لگے گا اگر کوئی ایسا اعلان کرے گا میں اپنی بیوی لینے جا رہا ہوں، میرے ساتھ کون کون چلے گا. بارات کیا ہے؟ یہ اسی کا دوسرا نام ہے. ارے اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، خود ہی بھجوا دیا حضرت علی کے گھر پر. ہاں، ارے بیوی لینے جا رہا ہے، چلے جا 2-4 گھر کے لوگ جا کر لے آؤ. یہ کیا کہ ٹرین کے ڈبے بھر بھر کے اور بسیں بھر بھر کے جا رہے ہیں، اور جس کے اوپر اس بیٹی والے پر اللہ نے کوئی خرچہ نہیں رکھا تھا. لڑکی والے کے ذمے کوئی کھانا نہیں، مرد کے ذمے ہے کہ اللہ نے تجھے ایک نعمت دی ہے، تو مرد ہے، تو ولیمہ کر، تیرے ذمے کھانا ہے. لڑکی والے کے ذمے تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے اسلام میں. لیکن اللہ نے اس بیٹی والے کے لیے آسانی پیدا کی تھی. ہم نے اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر، قوم برادری اور رسم و رواج کو اپنا کر اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈالا. اللہ نے نہیں، ہمارے لیے اللہ نے تو آسانیاں پیدا کی تھی. ہاں، قارون کو مال دیا، اپنی مال
مالداری میں اللہ کے نافرمانی کے راستے پر گیا، نبی نے سمجھایا توبہ کر، پلٹ کرا، نہیں مانا، مال کے نشے میں اللہ کے سامنے اترانے لگا۔ اللہ نے کیا کیا؟ زمین میں دھسا دیا اس کے مال کے ساتھ۔ زمین کو اللہ نے حکم دیا اسے پکڑ لے۔ میں نے کہا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری مخلوق کا ذرہ ذرہ اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ کو کوئی الگ سے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں، یہ سارا نظام اللہ کا ہے۔ زمین نے اسے پکڑا، اس کے ساز و سامان کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ ایک طرف یہ مثال موجود ہے، ایک طرف سیرت میں دوسری مثال بھی موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال دیا۔ کتنا مال دیا، کتنا مال دیا، اتنا مال دیا عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب ان کا انتقال ہوا اور میراث تقسیم کرنے کے لیے ان کا سونا تقسیم کیا جانا تھا تو اتنا سونا تھا کہ کلہاڑوں سے کاٹنا پڑا سونے کو۔ اتنا مال دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، اور کیسے دیا وہ بھی ایک الگ داستان ہے، وہ بھی سننے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ ہاں، اللہ کے دینے کا نظام۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر صحابی ہے۔ کون ہے؟ مہاجر۔ اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، اللہ کے دین کے لیے مکہ سے نکالے گئے۔ اس حالت میں مکہ سے نکلے مہاجرین اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار کو ایسے چھوڑا کہ اپنی جائیدادیں، اپنی زمینیں، اپنے گھر، اپنے مکان، اپنا مال و دولت جمع کیا ہوا سارا سب کچھ اللہ کے نام پر مکہ میں چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ کہ دین ایسی دولت ہے کہ اگر اس دین کی حفاظت کے لیے ہمیں دنیا کی دولتوں پر ٹھوکر مارنا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم بکاؤ نہیں ہیں، ہمارا ایمان بکاؤ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی نعمتوں کے لیے، دنیا کی لالچ کے لیے اپنے دین کا سودا کریں گے۔ نہیں، ہم دنیا کو ٹھوکروں میں رکھ دیں گے لیکن اللہ کے دین کا سودا نہیں کریں گے۔ مہاجرین نے اللہ اکبر مکہ میں اپنا سارا سب کچھ چھوڑ دیا، راتوں رات ایسے نکل گئے، کچھ لے کر جا نہ سکے، کچھ نہ لے کر جا سکے۔ اللہ نے مدینے پہنچایا، ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ مدینے کے لوگوں کو انصار کا خطاب ملا، ان کی قربانیوں پر مکے والوں کو مہاجر کا خطاب ملا۔ یہ اللہ کے نام پر گھر بار چھوڑنے والے مدینے والوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کو قیامت تک کے لیے انصار کا لقب ملا، مددگار۔ اب جب مدینے میں مہاجرین آئے تو اللہ کے نبی نے ایک حکمت عملی اختیار کی۔ اللہ کے نبی نے مہاجر اور انصار کے بیچ میں بھائی چارہ کروایا۔ کیا کروایا بولو؟ بھائی چارہ۔ یہ مہاجر، یہ انصاری، یہ دونوں بھائی، تم دونوں بھائی، تم دونوں بھائی، تم دونوں بھائی، اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ کس سے کہا؟ صرف زبان سے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ان کے بیچ میں، کوئی تعلقات نہیں، بس اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، تمہارے ذمہ حق بنتا ہے ان کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا۔ زبان سے کہہ دیا یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے صرف زبان سے اللہ کے نبی نے جو بھائی بنایا، اس رشتے کا کتنا خیال کیا۔ اللہ ہمیں معاف کرے، آج تو ہم خون کے رشتوں کو سنبھال نہیں پا رہے۔ سگے بھائی، ایک ماں باپ کی اولاد، ایک ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا، ایک باپ کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، دونوں کے جسم میں ایک ہی خون ہے، ایک ماں باپ کے سگے بھائی بہن آپس میں زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے۔ یہ بے دینی کی نحوستیں ہیں، یہ دنیا کی محبت جو دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ حضور نے فرمایا ہر امت کا فتنہ، ہر امت کے لیے کوئی فتنہ ہے، وہ فتنۃ امتی المال۔ فتنہ مطلب جس سے اللہ اس کو آزماتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں۔ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ایمان اعمال کی محنت نہ کیا، اگر دنیا کی محبت کو کھرچ کے دل سے نہ نکالا، آخرت کی فکر دل میں نہ ڈالی، تو یہ مال کی محبت ایسی آزمائش کا سامان ہے، یہ تمہارے ایمان کا سودا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہاں، خون کے سگے رشتے چند ٹکڑوں کے لیے، مال و دولت کے چند سکوں کے لیے آدمی اپنے خون کے رشتوں کو ضائع برباد کر رہا ہے۔
یوں ہی تھوڑی صلہ رحمی کا حکم دیا اللہ کے نبی نے، اور میں صلہ رحم جو ہے یہ اللہ کی صفت سے نکلا ہوا ہے. کل قیامت کے دن یہ اللہ کے عرش کے پاس کھڑا ہوگا، اللہ سے کہے گا اے اللہ دنیا میں جس نے رشتہ داریاں نبھائی ہیں تو آج اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے دنیا میں خون کے رشتے توڑے ہیں اے اللہ تو اسے آج اپنی رحمت سے توڑ دے. ایک واقعہ پیش آیا، ایک باپ نے 2 بیٹے تھے اس کے، اپنی جائیداد تقسیم کر دی. حالانکہ وراثت تو موت کے بعد تقسیم ہوتی ہے. وراثت کس میں تقسیم ہوتی ہے بولو؟ موت کے بعد. باپ نے کہا بھائی بعد میں جھگڑا نہیں ہو، چلو ٹھیک ہے پہلے ہی کر دیتا ہوں. تو وہ اس نے کیا کیا، آدھا اس بچے کو دے دیا، 2 بیٹے تھے، آدھا اس کو دے دیا آدھا اس کو دے دیا. ٹھیک ہے چلو، ساری جائیداد تقسیم ہو گئی، ساری زمین تقسیم ہو گئی، یہاں کی زمین اس کی، یہاں کی زمین اس کی ہو گئی، سارا سب کچھ تقسیم ہو گیا. بات آئی ایک چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا تھا جو اس کی زمین سے ادھر آتا تھا، اس کی زمین سے ادھر آتا تھا، دونوں کی زمین کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا بچ رہا تھا. اس کے بارے میں اختلاف شروع ہو گیا. وہ کہنے لگا یہ میرا ہے، وہ کہنے لگا یہ میرا ہے، یہ میری زمین سے لگا ہوا میرا حق بنتا ہے، وہ کہنے لگا یہ میری زمین سے لگا میرا حق بنتا ہے. یہ ساری زمین تو مل چکی ہے، اب زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اب اس کے لیے جب بات بڑھی تو دونوں خون کے بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے ایک دوسرے سے جھگڑا شروع کیا، اور پھر ہاتھ اٹھے، اور پھر اللہ حفاظت کرے پھر فتنہ ہوا، پھر فساد ہوا، پھر مار پیٹ ہوئی، اور پھر دونوں بھائیوں نے زمین کے اس ٹکڑے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کیا. یہ بوڑھا باپ روکتا رہا. جب دونوں بچے مارے گئے اور جب دونوں نے ایک دوسرے کے قتل کر دیے، باپ کے سامنے ان کا جنازہ لایا گیا. کہاں دفنانا ہے، کیا کرنا ہے؟ باپ نے کہا جس زمین کے لیے لڑے تھے اسی زمین میں دفنا دو. انہیں بھی پتا چلے کہ جس کے لیے خون بہایا تھا اپنے خون کا، وہ زمین بھی نہ ملی، اور قیامت تک یہی سڑتے رہو. یہ حال ہے دنیا کا. ہم تو خون کے سگے رشتوں کو نہیں سنبھال پا رہے دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، اور جب دین کی نسبت پر رشتہ داریاں بنتی ہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ کے دین کے لیے گھر بار چھوڑ کر آنے والے، یہ مدینہ کے انصار ان کا ساتھ دینے والے، حضور نے فرمایا تمہارے بھائی ہیں. انہوں نے اس زبان سے بولی ہوئی بات کا کتنا لحاظ کیا. کہنے لگے، انصاری نے کہا اے میرے مہاجر بھائی، تجھے حضور نے میرا بھائی بنایا، تو اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا. دیکھ یہ میرے 2 گھر ہیں، اس میں سے تجھے جو پسند ہے وہ تو لے لے. بہت آسان ہے میرے لیے بیان کر دینا، بہت آسان ہے آپ کے لیے سننے. کبھی سوچو تو صحیح کہ ہم اپنے خون کے رشتوں کو نہیں دے پا رہے، وہ اب صرف حضور کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کے لیے اپنی جائیدادوں کے 2 حصے کر کے اپنے بھائی کو دے رہے ہیں. اور اس سے بڑی بات تو یہ بھی کہہ دی کہ میرے بھائی اب تمہیں کون رشتہ دے گا، اب تو تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، میری 2 بیویاں ہیں، تمہیں جو پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لو. اس کی تو دنیا میں کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی. یہ دین ہے، یہ دین کی برکتیں ہیں جو اللہ سے، جو دلوں کو جوڑتی ہے. ہاں ایسا لحاظ کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی کہا ان کے انصاری بھائی نے کہ آپ میرا مال لے لو، آدھا آدھا کر لیتے، آپ فکر مت کرو، آپ اللہ کے نام پر نکل کر آئے ہو، آپ فکر نہ کرو، میرا آدھا لے لو. وہ دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ کہ ایثار جب وہاں سے ہے تو ان کی طرف سے بھی یہ بھی دنیا کے لالچی نہیں ہے، یہ بھی دنیا کے لالچی نہیں ہے. وہ کہہ رہے نہیں نہیں، اللہ آپ کی محبت میں برکت دے، مجھے آپ کے مال و دولت میں سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. اللہ نے مجھے تجارت کرنے کا ہنر دیا ہے، میں بازار جا کر کماؤں گا. میں بازار جا کر کیا کروں گا؟ کماؤں گا. ہاں اسلام میں نکمے پن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اہدی بن کے، سست بن کے بیٹھے ہیں گھروں میں، نہ کمانے کو تیار، نہ حلال کمائی کی محنت کرنے کو تیار، نہ ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار، نہ بھائی بہنوں کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار. ایسا کوئی دین نہیں ہے. یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے. اسلام نے کبھی منع نہیں کیا کمانے سے، حلال کمائی کرنے کو ایک عبادت کا درجہ دیا. حضور نے فرمایا سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اگر کاروبار کرے گا، سچائی اور
ایمانداری کے ساتھ اگر کاروبار کرے گا کل قیامت کے دن شہداء اور صدیقین اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور اگر بے ایمانی کی، اگر جھوٹ اور بے ایمانی پر اپنے کاروبار اپنے بزنس کو رکھا ہے، التجار ینادون یوم القیامت فجارا، یہی تاجر یہ نبیوں صدیقین شہداء کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا قیامت میں، لیکن اس نے دین کو صرف اپنی مسجد تک اپنی نماز تک محدود کر دیا، اپنے کاروبار سے اللہ کے نبی کے طریقے نکالے، اپنی معاشرت میں سے اپنے اخلاقیات میں سے اللہ کے نبی کے طریقے نکالے، بے ایمانی کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ زندگی گزاری. قیامت کے دن اللہ ان کو پکاریں گے، او فاجرو، او فاجرو، جنہوں نے چند روپیوں کے لیے اپنے دین کا سودا کیا، اپنے ایمان کو بیچا. اللہ قیامت کے دن کہیں گے، او فاجرو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بازار گئے، کاروبار شروع کیا، گھی اور پنیر کا کاروبار شروع کیا، خریدنا بیچنا شروع کیا، بزنس کرنے لگے. کہتے ہیں جب آدمی ایمانداری اور حلال کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اللہ کے دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اگر کما رہا ہے، انشاءاللہ اللہ برکت کے دروازے کھولیں گے. ہمیں تو برکت کا تصور نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں پیسے زیادہ آنے کا نام برکت ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مال دولت زیادہ آنے کا نام برکت ہے. وہ کثرت ہے، وہ برکت نہیں ہے. برکت تو اللہ دین کی وجہ سے ڈالتے ہیں. برکتیں تو آسمان سے اترتی ہے. ہاں، برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال دولت بڑھ جائے گا. ہو بھی سکتا ہے اللہ مال و دولت بڑھا دے. کبھی اللہ یہ بھی کرتے ہیں کہ مال دولت نہ بڑھائے، لیکن اللہ ایسی برکت ڈال دے کم میں سب کا پورا ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں گھر کا ایک بچہ ایک آدمی کماتا تھا، پورا خاندان سکون سے بیٹھ کے کھاتا تھا. آج اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہوں کی زندگی کی نحوست یہ ہے کہ زندگیوں سے برکت ایسی نکلی، گھر میں 10 آدمی ہیں، 10 کے 10 کما رہے ہیں اور 10 کے 10 بھوکے مر رہے ہیں. بیویوں کو کمانے پر لگا دیا ہے. ہاں، کیا ہوا کہ پیٹ نہیں بھر رہا، ضرورت ہی نہیں پوری ہو رہی. کیوں بھائی؟ ایک کماتا ہے تو زیادہ کمائی ہوگی، کہ 10 کمائیں گے تو زیادہ کمائی ہوگی. لیکن کہ برکتیں تھی تو گھر کا ایک آدمی محنت کرتا تھا، پورا گھر کھاتا تھا. آج برکتیں نکل گئی، 10 کے 10 کماتے ہیں، کسی ایک کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. ہاں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کاروبار شروع کیا، اللہ نے برکت دی. ایمانداری اور حلال کمائی کی محنت میں اللہ نے وہ برکت ڈالی. فرمانے لگے اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، مٹی میں ہاتھ ڈالتے سونا بن جاتی. حقیقت نہیں ایسا ہاتھ ڈالا سونا بن گیا، ایسا نہیں، محاورہ ہے، مثال ہے. یعنی جو کاروبار شروع کیا بزنس بڑھتا ہی گیا، جس کام میں ہاتھ ڈالا اسی میں چمک گئے، اسی میں ترقی کر گئے. اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی. لکھا ہے کتابوں میں ایک مرتبہ ان کا تجارت کا قافلہ آیا تو پہلا اونٹ مدینے میں، آخری اونٹ دمشق میں. ایک مرتبہ شور مچا مدینے میں، بہت شور مچ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ تو میں عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ آیا ہے، سامان سے لدے ہوئے اونٹ آئے ہیں تجارت کے، ان کے پورا مال آیا ہے ان کا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب کو فرماتے ہوئے سنا ہے عبد الرحمن اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے جنت میں اپنے گھٹنوں کے بل چل کر آئے گا. او ہو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف تک یہ بات پہنچ گئی. فرمانے لگے نہیں، عبد الرحمن اپنی طاقت خرچ کرے گا، اپنا مال اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگائے گا اور اپنی پوری کوشش کرے گا کہ جنت میں اپنے پیروں کے بل چل کر جائے. 700 اونٹ اپنے ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے اللہ کے نام پر خرچ کر دیے. تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے تشکیل کی کون ہے اللہ کے دین کے تقاضوں پر خرچ کرنے والا. آج ہمیں تو نہ جان کا مصرف پتہ، نہ مال کا مصرف پتہ. جان مال کہاں لگانی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آدمی کہتا ہے جان میری ہے، میں جیسے چاہوں گا جیوں گا، مجھے کوئی بولنے والا نہیں. مال میرا ہے، میں جیسے چاہوں گا خرچ کروں گا، مجھے کوئی بولنے والا نہیں. ہمیں دین کی محنت چھوٹنے کی وجہ سے، صحابہ کی زندگیاں چھوٹنے کی وجہ سے، علم دین کے نہ حاصل ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جان مال لگنے کی جگہ کیا ہے. ہاں، اللہ تبوک کے موقع پر تشکیل ہوئی. اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت ہے. کون خرچ کرتا ہے؟
کون خرچ کرتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پورے لشکر کے سارے خرچوں کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی. اللہ کے نبی جتنا خرچ ہوگا میں کروں گا. ہاں، جس کے پاس جتنا تھا وہ اللہ کے دین پر لگانا جانتا تھا. جس کے پاس جتنا تھا، ایک طرف تو لوگ دینار اور درہم لے کر آ کر اللہ کے نبی کے سامنے ڈال رہے تھے، اور ایک طرف ایک صاحب آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے جب دیکھا کہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر خرچ کرنے کا وقت ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا. میں نے ایک یہودی کے باغ میں نوکری کی ہے رات بھر. میں نے ایک یہودی کے باغ میں پانی کھینچنے کی نوکری کی ہے. اس نے ایک ڈول پر ایک کھجور کا وعدہ کیا تھا، ایک ڈول کھینچو گے ایک کھجور دوں گا. میں رات بھر ڈول کھینچتا رہا، پانی نکالتا رہا. یہ کھجوریں مجھے ملی، ایک مٹھی میں نے اپنے گھر پر دی ہے، ایک مٹھی میری بچی ہے، میں اللہ کے نام پر دیتا ہوں. منافقین دیکھ کر ہنسنے لگے. منافقین کا معاملہ ایسا تھا، کوئی زیادہ خرچ کرے اللہ کے نام پر تو کہتے تھے دیکھو دکھاوا کر رہا ہے، دیکھو دکھاوا کر رہا ہے. کوئی کم خرچ کرے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، ارے خود ہی کنگال ہے، خود ہی خلاش ہے، خود کے کھانے کے واندے ہیں، اور یہاں لا کر کیا کر رہا ہے؟ جا، اللہ کو تیرے مال کی ضرورت ہے کیا؟ تو خود کھا لے، بیوی بچوں کو نہیں کھلا پا رہا. کوئی زیادہ خرچ کرے اس کی نیت پر حملہ، کوئی کم خرچ کرے اس کی نیتوں پر حملہ. لوگوں کے بارے میں فیصلے کرنے میں لوگ جری ہو گئے. ارے نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نیت کا معاملہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ دلوں کو کون دیکھتا ہے؟ دلوں میں اللہ جھانکتے ہیں. اللہ کے نبی، ایک مٹھی کھجور ہے میں لے کر آیا ہوں. انہوں نے ڈالا، لوگوں نے ان کے اس خرچ کرنے کو کم سمجھا. حضور نے دیکھ لیا، حضور نے فرمایا یہ جو پورا ڈھیر پڑا ہوا ہے، یہ جو پورا ڈھیر پڑا ہوا ہے، مال و دولت کا جو انبار لگا ہوا ہے، تیرا ایک مٹھی کھجور اس پر ڈال دے، اس کی برکت سے اللہ سب کو قبول کر لے گا. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا میں جنت میں اپنے قدموں کے بل چل کر جانا چاہوں گا، اس کے لیے میں خیر کے راستے میں اللہ کے دین کے تقاضوں پر، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں میں اپنا مال لگا کر اللہ کے یہاں ثابت کروں گا اور اپنی کوشش اللہ کو دکھاؤں گا. تو کیا ہوا؟ قارون اپنے مال میں نافرمانی کا راستہ چن کر زمین میں دھس گیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اپنے مال میں فرما برداری کا راستہ چن کر کیا ہوا ان کا؟ حضور نے وہ 10 صحابہ جن کو ایک بیٹھک میں اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں جنت کی بشارتیں دی، ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ بن گئے. ہاں، یہ ساری مثالیں ہیں اور ایسے بے شمار واقعات ہیں قرآن میں، حدیث میں، جو یہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کے بندوں تمہیں اپنے اختیار سے کون سا راستہ چننا ہے. اللہ کی مددیں حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کی غیبی تائیدات اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو، تو کیا کرو کہ اللہ سے تعلق جوڑو. کس سے تعلق جوڑو؟ بولو، اللہ سے. اللہ سے تعلق کیسے جڑے گا؟ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے مضبوط جگہ اللہ سے تعلق جوڑنے کی وہ مسجد ہے. کیا ہے؟ بولو، مسجد کیا ہے؟ المساجد بیوت اللہ علی الارض. زمین پر مسجد اللہ کا گھر ہے. زمین پر مسجد اللہ کا گھر ہے. کیا مطلب اللہ کا گھر ہے؟ کیا اللہ اس میں رہتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، میرا گھر ہے، میں اس میں رہتا ہوں اس لیے میرا گھر ہے. اللہ کا گھر یعنی اللہ اس میں نہیں. اللہ زمان اور مکان کی قید سے پاک ہے. اللہ زمان اور مکان کی قید سے پاک ہے. تو مسجد اللہ کا گھر ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ جیسے ہم کسی کے گھر آنا جانا کرتے ہیں، بار بار اس کے گھر جاتے ہیں، دوستی ہو جاتی ہے، خصوصی تعلق ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارا تو ان کے گھر آنا جانا ہے، ہمارے تو ان سے گھریلو تعلقات ہیں. کسی کے گھر جانے سے اس سے دوستی بڑھ جاتی ہے. اللہ کا گھر مسجد ہے. جو مسجد میں آئے اور اپنا وقت مسجدوں میں لگائے، اس کا تعلق اللہ سے خصوصی ہو جاتا ہے. ہاں، حضور نے فرمایا
کسی کو مسجد کا پابند دیکھو کہ اس کا دل مسجد کے سوا لگتا ہی نہیں، وہ ہر وقت مسجد کی طرف دوڑتا ہے، تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو مسجد سے ایسا جوڑا تھا کہ اپنی ہر حاجت میں، اپنی ہر ضرورت میں امت مسجد کی طرف دوڑتی تھی۔ آج تو ہمیں اپنی حاجتوں میں اللہ یاد نہیں آتے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ انشاءاللہ اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹہ آباد کرے۔ کون کرے گا؟ پکی بات ہے، اگر یہ اتنا بڑا مجمع، اللہ ہم سب کے نیتوں کو قبول کرے۔ اگر ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمساء